کیا روح و جسم ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ حقیقت رکھتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم روح اور جسم کے درمیان فرق اور ان کا جو تعلق ہے یا ان کی انسان سے کیا تعلق ہے وہ واضح کریں گے۔ انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اس ویڈیو میں۔ انسان کی اصل پہچان روح ہے یا جسم؟ اس قسم کے تمام سوالات پر اس ویڈیو میں رہنمائی کی جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کے علم میں نہ صرف اضافہ کرے گی بلکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں بھی مدد دے گی۔ تو آج کی ویڈیو کو دیکھنا نہ چھوڑیں، بلکہ اگر مناسب سمجھیں تو اس کو، اگر اب فی الحال وقت نہیں ہے تو کہیں پہ اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں، اور جب فرصت ہو بالکل تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کے اس کو سننے کی ضرور کوشش کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق روح اور جسم سے ہے۔ اکثر احباب مجھ سے بھی اور علماء اکرام سے یا ان کے خود ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روح کیا چیز ہے اور جسم کیا چیز ہے، اور ان دونوں کا کیا باہمی تعلق ہے۔ تو اس موضوع پر آج میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو آئیے تقابل کرتے ہیں روح اور جسم کے حوالے سے۔ روح جو ہے، روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک غیر مادی اور ابدی جوہر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ اسراء میں ہے، یعنی روح جسم کی ضامن ہے اور اس کا تعلق ماورائے مادہ ہے۔ اسی طرح جسم جو ہے مادی وجود کا حصہ ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ ان کا جسم مٹی سے بنایا ہے اور پھر مٹی میں روح پھونکی۔ جسم جو ہے وہ عارضی ہے اور فنا ہونے والا ہے، جبکہ روح جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح روح کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، اس کی معرفت اور بندگی ہے۔ یہ انسان کے اندر ایمان، تقوی اور محبت الہی کو پروان چڑھاتی ہے، جبکہ جسم روح کے ساتھ مل کر ایک کامل انسان، جسم کو جو ہے روح کے ساتھ مل کر ایک کامل انسان بنایا گیا ہے، جس کا مقصد دنیا میں اعمال کرنا اور روحانی ترقی کے لیے ایک ذریعہ فراہم کرنا ہے۔ یہ روح کا مظہر ہے اور اس کے لیے ایک وسیلہ ہے تاکہ انسان اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اب آئیے پھر روح کی طرف کہ روح جو ہے غیر فانی ہے اور موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ موت جسم کا خاتمہ ہے، لیکن روح کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اب آئیے جسم کی طرف کہ جسم فانی ہے اور موت کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت جسم کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا تاکہ روح و جسم دونوں کے ساتھ انسان اپنے اعمال کا حساب دے سکے۔
پھر دیکھیے کہ روح جسم میں، روح جو ہے وہ جسم میں زندگی پھونکتی ہے. روح بغیر جسم بے جان ہے. موت کے وقت روح جسم چھوڑ دیتی ہے اور اسی کو موت کہا جاتا ہے. جبکہ جسم روح کا ظرف ہے، یعنی کسی برتن کے اندر جو چیز ڈالی جائے وہ اس کو ظروف یا ظرف کہا جاتا ہے. تو روح جو ہے وہ ایک ہمارا یہ برتن ہے، اس کے اندر یہ روح موجود ہے. جسمانی افعال اور روحانی اعمال دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی جسم اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو روح پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دیکھیے روح کی تربیت کے لیے عبادات اور اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ، یہ سب عبادات میں شامل ہیں. تو یہ سب ان کی روح جو ہے، روح میں یہ کی تربیت کے لیے سب کچھ بہت ضروری ہے. موت کے وقت روح جو ہے جسم چھوڑ دیتی ہے اور اسی کو موت کہا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں جسم کیا ہے. جسم کی صحت اور حفاظت کے لیے جائز طریقے سے کھانا پینا، سونا، عبادت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جسم اللہ کی امانت ہے. ساتھ ہی جسمانی عبادات بھی روح کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں روح کی طرف. روح کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا اور وہ جنت یا جہنم میں اپنے اعمال کے مطابق ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہوگی. وہ ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہوگی. جبکہ آخرت میں جسم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تاکہ وہ روح کے ساتھ مل کر اپنے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ پائے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ روح اور جسم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھا وقت گزاریں. دنیا کے ذرا سے دنیاوی فائدوں کے لیے رشوت، حرام خوری، بدخوئی، چغل خوری، بے نمازی اور جوا، یہ ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. یہ روح کو مردہ کر دیتی ہیں. محفلوں میں، قبرستانوں میں جگہ جگہ ہنسنا، کھلکھلا کر، ٹھٹے لگا کر ہنسنا، یہ سب چیزیں روح کو مردہ کرنے والی چیزیں ہیں. اگر آپ اپنی روح کو زندگی بخشنا چاہتے ہیں اور دائمی زندگی بخشنا چاہتے ہیں تو پھر نیک اعمال کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور ان پر عمل کرنے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، جبکہ لائک اور کمنٹ ضرور کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.